بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حدیث کے بیان میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے کی وعید اور وارد ہوئی ہے۔ حضرت کعب بن حضرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جائے، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے آمیز پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا کہ آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا مانگ رہے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ آمین یا اللہ قبول فرما ایسا بول رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ اس روایت فضائل رمضان میں گزر چکا ہے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتہ کی بد دعا ہی کیا کم تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی۔ بات ظاہری ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین، اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور نہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اور منشور کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائے، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سکاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کے متعدد روایتیں ذکر کی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے، جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص رمضان میں مبارک کا مہینے کو پائے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا کہ آمین۔ اور وہ شخص جس نے ماں باپ ان میں سے ایک جمع نہ پائے پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا، یعنی ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے۔ میں نے کہا کہ آمین۔ اور وہ شخص کو جس نے ماں باپ ان میں سے ایک جمع نہ پایا ہو پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا، یعنی ماں باپ کی دعا سے وہ جنت میں داخل ہو سکتا تھا، خدمت نہیں کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے، یعنی کہ ناراضی کی وجہ سے اللہ اس کو ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور درود نہ پڑھے اللہ اس کے ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک درجہ پر چڑھے اور فرمائے آمین، پھر دوسرا پر چڑھا فرمایا آمین،
پھر تیسرے پر چڑھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے آمین کس بات پر فرمائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ زمین پر ناک رگڑے اور شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کا زمانہ پائے ہو اور انہیں اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا ہمیں اور ناک رگڑے ہوا شخص یعنی جلیل ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی ہو، اور میں نے کہا آمین۔ اور ناک رگڑے ہوا شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔ اس طریقے سے بد دعا دی گئی تھی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آمین کہا نا، اور بھی اس کا درجہ بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں غلطیوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔